ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کیا ہے اور کیا ان کی ورکنگ پوزیشن اہداف ہیں؟ میاں والی کی عوام، میاں والی کی پبلک، یہ جو ٹیکس ہیں، ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے ان کا رویہ کیا رہا، ذمہ دارانہ یا غیر ذمہ دارانہ؟ سننے میں آ رہا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہے جو اسے کیپٹل ویلیو میں منتقل کر دیا گیا، یہ کیے جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ٹیکس کی شرح میں کیا اضافہ ہوگا، یہ کیا صورتحال رہے گی؟ رجسٹریشن سمارٹ کارڈ کی ترسیل کا میکنزم وہ کیا ہوگا؟ سر، آئی جی پنجاب کے حکم کے مطابق ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس غیر نمونہ نمبر پلیٹ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ای چلان کی صورت میں، تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، ہماری عوام بھی جاننا چاہے گی کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہے کیا، جو اب نیا سال ہوگا، تو اس حوالے سے کیا ایجنڈا، کیا لائحہ عمل اور اہداف کیا ہیں آپ کے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں والی رنگ ڈیجیٹل، معلومات اور آگاہی کا ایک روشن چراغ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس میاں والی میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد نعیم صاحب، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ضلع میاں والی۔ ناظرین، مالی سال 2025 کا کل آخری دن تھا اور نئے مالی سال 2026 کا آج پہلا دن ہے۔ اس حوالے سے اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلا سال کے اہداف کیا رہے اور نئے سال کے ایجنڈے اور لائحہ عمل کیا ہوگا اور کیا اہداف ہوں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی اوقات میں سے لمحات دیے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کیا ہے اور کیا ان کی ورکنگ پوزیشن اہداف ہیں۔ السلام علیکم جی، میں جی شاہد نعیم، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر میاں والی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایک صوبائی محکمہ ہے اور اس میں مختلف ہیڈز ہیں، جیسا کہ پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، موٹر ٹیکسیشن برانچ، نیو رجسٹریشن، ٹوکن ٹیکس، کاٹن فیس، پروفیشنل ٹیکس وغیرہ۔ تو اس کے مختلف اہداف مقرر کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب، جو ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے پچھلے سال 24-25 ہم نے جو ہدف ہمارا مقرر ہوا تھا اس سے زیادہ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو موجودہ سال ہے 25-26، اس میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم جو گورنمنٹ ہدف مقرر کرے گی اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور سر، آپ کی تعیناتی ضلع میاں والی میں کب ہوئی؟ میں جی اپریل 2025 میں 11 اپریل 2025 میں یہاں پر تعینات ہوا تھا بطور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر، اور اللہ کی رحمت سے جو ہدف دیا گیا تھا میں نے وہ پورا کیا ہے، گورنمنٹ کا دیا ہوا تمام ہدف میں نے مقرر کرنا وہ پورا کیا۔ اور سر، جب آپ نے چارج سنبھالا تو اس وقت ریکوری کی شرح کیا تھی، کیا صورتحال تھی؟ اس وقت 72% ہم اپریل 2025 میں ہم 72% پر ہم کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی میں آیا ہوں میں نے اپنا فوری طور پہ چارج لینے کے بعد اپنے عملے سے میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کیا، اور اس کے بعد ہم آج اس پوزیشن پر ہیں کہ 104% پر ہم نے ختم کیا ہے پچھلا مالی سال۔ مطلب 30 جون 2025 تک آپ کی ریکوری کی شرح 104% رہی ہے، ٹھیک ہو گیا سر؟ ہدف سے ہم نے زائد ریونیو دیا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا میاں والی کی عوام، میاں والی کی پبلک، یہ جو ٹیکس ہیں، ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے ان کا رویہ کیا رہا، ذمہ دارانہ یا غیر ذمہ دارانہ؟ جی ماشاءاللہ جی، میں مختلف اضلاع میں تعینات ہونے کے بعد میاں والی میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے میاں والی کے لوگ ماشاءاللہ بڑے ٹیکس مائنڈڈ ہیں، اور جو بھی انہیں مطلب بتایا گیا کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے اور آپ نے دیا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بڑے ٹیکس مائنڈڈ ہیں۔
اور मतलब بڑے देने के लिए तैयार कोऑपरेटिव रहते हैं अगर जी वो उनके इल्म में आ बिल्कुल जाता है। सही हो गया। बिल्कुल उन तक बात पहुंचे तो वो देने के लिए फौरी तौर पे आमादगी जाहिर यानी कर देते आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो नहीं दे पाते या उनका वो इस मामले में कहीं पीछे होते हैं तो उसकी वजह किसी भी वजह से ला इल्मी है। हैं। लाइलमी है तो सही ये हो बिल्कुल गया, ठीक हो गया। सर इस हवाले से ये तो सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स है जो उसे कैपिटल वैल्यू में मुंतकिल कर दिया गया, ये किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से टैक्स की शरह में क्या इजाफा होगा, ये क्या सूरत हाल रहेगी? जी बिल्कुल गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स को अब कैपिटल वैल्यू पर मुंतकिल कर दिया है। कैपिटल वैल्यू इस लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जरूर सर। कैपिटल वैल्यू से मुराद गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी लोकेलिटी है उसमें उस जमीन का रेट और उसका कंस्ट्रक्शन रेट, वो दोनों को मिला के उसका जो शरह है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है उसके मुताबिक हम उनसे टैक्स लेंगे। और ये इतना और ये बेहतर है। इसमें ये है कि ये जैसे पहले था कि एक दुकान किराए पर थी, उसका टैक्स था फर्ज करें 5,000, तो जो जाती दुकान थी उसका टैक्स था 1,000 रुपये। अब वो शरह सही टैक्स किराएदारी और शरह जाती इस्तेमाल मिल्कियत दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे। ये आपके मुताबिक कि इसमें फिर इजाफा भी यकीनी तौर जी पर बिल्कुल थोड़ा बहुत इजाफा होगा, 15-20% इजाफा होगा, इससे जायद इजाफा नहीं होगा इंशाल्लाह। जी सर, रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड की तरसील का मैकेनिज्म वो क्या होगा? जी बिल्कुल जी गवर्नमेंट ने स्मार्ट कार्ड की तरसील जीपीओ के जुम्मे, महकमा डाक के जुम्मे लगाई है और उनका एड्रेस पे हम पहुंचाने के वो पाबंद हैं और उनको अगर वो ना पहुंचा सकें फिर वो हमारे पास कार्ड वापस आ जाता है, जिसको को हम दिए गए मोबाइल नंबर पर ठीक हो जो गया। उन्होंने उस वक्त तहरीर किया जी, होता है वो जो बवक्त दर्ज रजिस्ट्रेशन, जो मोबाइल नंबर दे के जाते हैं, हम उस पर उनको फोन करते हैं वो कि आके अपना जो वसूल है कर कार्ड ले जाए, वो वसूल फिर लोग ले जाते हैं। सर, आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ई चालान की सूरत में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारी आवाम भी जानना चाहेगी कि गैर नमूना नंबर प्लेट है क्या? तो गैर नमूना नंबर प्लेट्स वो नंबर प्लेट्स हैं जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नमूना जात जो जी हमारे पास ये सामने पड़े हैं। जी इनके अलावा फैंसी नंबर प्लेट्स नामों की, नंबरों की सूरत में वो लगाए जाते हैं, तो वो गैर नमूना शुमार होते हैं। नमूना जात जो है वो ये मेरे पास सामने पड़े हैं। ये जो है कमर्शियल नंबर प्लेट्स हैं जो कि कमर्शियल गाड़ियों को हम लगाएंगे। ये मोटरसाइकिल के नमूना है, ये सरकारी तौर पे जो मुहैया करदा नंबर प्लेट्स वो है, लेकिन लोगों ने अब अपनी बनानी है, नंबर प्लेट्स अपने तौर पे बनवानी है। ये गवर्नमेंट व्हीकल्स की जो नंबर प्लेट्स हैं ये वो है, ये नमूना जात है। इनके अलावा कोई भी फैंसी नंबर प्लेट्स काबिल कबूल नहीं होंगी। और सर, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अवाम ने, पब्लिक ने अपनी खुद इसकी अरेंजमेंट करनी है, तो क्या हुकूमत की तरफ से अब इस बार वो मुहैया नहीं की जाएंगी? इसका मतलब अब 2020-22 के बाद से गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई नंबर प्लेट की मद में हम रेवेन्यू नहीं ले रहे, तो लोगों ने अपने तौर पे ही नमूना के मुताबिक नंबर प्लेट्स बनवानी है प्राइवेटली। और जो है हम साबका नंबर प्लेट्स जो गवर्नमेंट की वो आहिस्ता आहिस्ता हम बना के लोगों तक दे रहे हैं। 2022 से पहले जो हमने पैसे दिए थे गवर्नमेंट के ने रेवेन्यू की मद में, तो नंबर प्लेट्स की मद में, तो वो हम अब आहिस्ता आहिस्ता मुहैया कर रहे हैं।
سر جیسے پہلے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ نمبر پلیٹ پہ اپنا نام بھی لکھاتے تھے بچوں کے، چلیں وہ تو ٹھیک، لیکن اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے بہت زیادہ کہ اداروں کے نام اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، ہر ادارے کو اپنے ادارے کو آن کرتے ہوئے جو بھی ہے، تو یہ بھی تو غیر قانونی ہے۔ تو جی اب کیا صورتحال ہوگی اس حوالے سے؟ جی بالکل وہ غیر نمونہ ہے، اور وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کسی ادارے کا نام، کسی پرسنالٹی کا نام، کسی برادری کا نام، بالکل وہ غیر نمونہ نمبر پلیٹ شمار ہوگی اور اس پر چلان ہوگا۔ صحیح ہو گیا سر۔ 2025-26 جو اب نیا سال ہوگا، تو اس حوالے سے کیا ایجنڈا، کیا لائحہ عمل اور اہداف کیا ہیں آپ کے؟ ابھی تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اہداف مقرر نہیں کیے، بجٹ کے حوالے سے ہمیں بتا دیا گیا، آہستہ آہستہ وہ یہ ہر ضلع کو اس کی ریکوری کے مطابق، اس کے ٹارگٹس کے مطابق، سابقہ ٹارگٹس کو دیکھتے ہوئے نئے ٹارگٹس مقرر کیے جائیں گے، اور وہ ہمیں اسی ماہ انشاءاللہ وہ دے دیے جائیں گے۔ صحیح ہو گیا سر۔ ہمارے چینل کے ذریعے سے ضلع بھر میں آپ کو دیکھ اور سنا جا رہا ہے، اور شروع سے ہی ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک آگاہی کل ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جو انہی سے متعلق ہے، ہمارے سننے دیکھنے والوں کی عوام سے متعلق ہے۔ تو اس چینل کے ذریعے سے، آج کے پروگرام کے ذریعے سے آپ عوام سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں والی کی عوام ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ٹیکس پیئنگ ہیں، ٹیکس مائنڈڈ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھی انہوں نے ہماری بڑی مدد کی کہ بھی ہم ٹارگٹس کو اچیو کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی جو اہداف مقرر ہوں گے وہ ہم ان تک آگاہی مہم میں بھی ہم جائیں گے، ان کو بتائیں گے بھی۔ جس کسی کو کوئی پرابلم ہے ڈپارٹمنٹ سے متعلق، کوئی مسئلہ ہے، کوئی، وہ میرے پاس آئے، میں ان کے لیے بیٹھا ہوں، میرے دفتر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، اور میں ہم ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر سر شاہد نعیم صاحب، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ چونکہ ہمارے ہی متعلقہ گفتگو ہے، عوام کے متعلقہ گفتگو ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے جو یہاں پہ حکومت پنجاب کی جانب سے یا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس میں ہونے والی ورکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو عوام کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ عوام بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گی، اور دونوں طرف سے ایک ایسا ہم آہنگی اور کوآپریشن کا ماحول ملے گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو ٹریفک کے مسائل ہیں، ہمارے جو مالیت کے جو ٹیکس کے مسائل ہیں، وہ بخوبی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنا اور سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور نہ صرف قیمتی وقت دیا بلکہ بہت ہی مفید معلومات ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک آپ نے پہنچائی ہیں۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال، اور دیکھتے رہیے میاں والی رنگ ڈیجیٹل۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔